تو کل جو دن تھا 9 مئی، اس کے حوالے سے دن بھر جو ہے نہ صرف یہ کہ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، تقریبات جو ہے وہ بھی ہوئیں، پھر رات میں شمع بھی روشن ہوئیں، اور پھر کچھ اہم پیغامات ان کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بندھا رہا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف، سب سے اہم بیان تھا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پاکستان فوج اور سپہ سالار کے خلاف بغاوت تھی اور فرد واحد کی بادشاہی عمل میں لانے کا یہ منصوبہ تھا۔ جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ وفاقی کابینہ کا یہ خصوصی اجلاس تھا، اس سے شہباز شریف وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے، اور اس خطاب میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو حملہ آور تھے اب وہ چاہتے ہیں کہ اس جھوٹ پر پردہ ڈال دیا جائے۔ اوکے، اور آگے کہتے ہیں قوم اور تاریخی سانحہ ہے 9 مئی کے کرداروں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی واضح کر دیا کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں ان سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ گھناؤنے منصوبے کے جو اصل رہنما ہیں ان کو باقاعدہ حساب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف یہ بھی کہتے ہیں کہ خود کو معصوم ظاہر کرنے والے ایسے عناصر کے خلاف واضح ثبوت ہے۔ شرپسندوں نے دانستہ طور پر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا۔ اب وہی سازشی عناصر ڈھٹائی سے بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ ان ورغلائے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے۔ شہداء، اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ساتھ ہی وہی کہتے ہیں کہ اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو کمزوری اور صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ دشمن قوتیں پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہیں، مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور قوم کی حمایت سے ایسی تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ تو اب اسی حوالے سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ کل نہ صرف یہ بلکہ جو یادگار شہداء تھے ان پہ حاضری دی گئی، خاص طور پہ لالک جان، ان کا جو گاؤں ہے ہندرب، وہاں پہ ان کی جو یادگار ہے وہاں پہ کمانڈر FCNA انہوں نے حاضری دی۔ اس کے علاوہ جو کیپٹن کرنل شیر خان، ان کے مزار پہ بھی جو ہے وہ حاضری دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو یاد ہوگا جناح لائبریری جو تھی اس کو بھی بالکل راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ کل اس کو دوبارہ انوگریٹ کیا گیا اور پوری طریقے سے اس کو جو ہے وہ پراپر اس کی انوگریشن ہوئی اور دوبارہ اس کی تمام تر رینوویشن ہوئی۔ تو کل کا دن بڑا اہم تھا، اور اب بات یہ ہے کہ اس سے اس پورے ایک سال میں وٹ ہیو وی لرنڈ فرام دس تھنگ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیکھا کیا، اور اب جب اگلا سال جب آئے گا تب تک ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہوں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور خاص طور پہ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو سزا، جو جزا کا معاملہ ہے وہ کہاں پر جا کر ٹھہرا ہے۔ تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، بتائیے گا جی۔ ٹھیک ہے، تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حارث نواز صاحب، تھینک یو سو مچ۔ وزیر اعظم صدر مملکت پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے کیا واضح پیغام دیا گیا کل؟ دیکھیں صدف، بڑی کلیئر بات ہے کہ 9 مئی بہت ہی بڑا سانحہ تھا، اور اس میں بہت ہی آپ شہیدوں کی، یادگاروں کی، نشان حضرت یادگاروں کی، ان کی بڑی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اس سے فوجی تنصیبات سے حملہ کیا گیا۔ یہ ناقابل برداشت ہے کہ اس سے آئندہ کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کو سوچنے کی بات ہے۔ اور چیف آرمی اسٹاف نے 2-3 چیزوں میں بڑا ہی زور دیا۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ یہ جو شر انگیز ہیں، یہ اب یہ جس طریقے سے حرکتیں کریں سوشل میڈیا پہ، اس کو کہنا چاہیے ڈیجیٹل ٹیررزم، نمبر بات یا ڈیجیٹل پروپیگنڈا ہم کہہ سکتے ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ روزانہ کی بنیاد پر جو اشتعال انگیزی کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے اگر ہم جواب نہیں دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہماری کمزوری سمجھا جائے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹ کم ٹو دیئر لیول، اور ہر وقت ہم جو ان کو جواب دینے کے نہیں چاہتے کہ ان کو اور امپورٹنس ہم ملے۔ اور نمبر 3 بات انہوں نے جو بات کی ہے کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز تھے ان سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور ڈیل نہیں ہوگی۔ اور پھر لواحقین کے، شہیدوں کے لواحقین کے بارے میں بات کی کہ آپ کے شہیدوں کا خون ضائع نہیں رہے گا، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ یہ خود سوچیں صدف کہ جس طریقے سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اس طرح کی یہ باتیں کی جاتی ہیں جو شر انگیز عناصر ہیں، تو اس سے لواحقین کو کتنی دل آزاری ہوتی ہے، کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پیاروں نے اپنے عقل کو ہمارے پر قربان کر دیا،
اور ہمارے کچھ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنا جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، برف پوش چوٹیوں میں بیٹھے ہیں -20 -30 ٹیمپریچر میں، اس کے بعد جو پہاڑوں پر ہیں، پھر ڈیزرٹ میں گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرال کو کتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ رات کو ہم شہید ہوں گے، تو پھر کیا ایسے لوگ ہمارے بارے میں بھی ایسی باتیں کریں گے؟ آئی تھنک یہ چیزوں کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج کے دن ایک یکجہتی کرنی چاہیے، ایک اتحاد کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم کسی کو ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور جو کوئی بھی پاکستانی مسلح فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کا کانفیڈنس خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے اور اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں گے ایز اے قوم. بیکاز یو ریمبر کہ آپ یو فائٹ ایز اے نیشن. اور دشمن کو جو ڈھول بجا رہے ہیں، خوشی کو نعرے لگا رہے ہیں انڈیا کے اندر، وہ ان کو ہم ایسا موقع نہیں دیکھتے. یہ ان کی درینہ خواہش سے 75 سال کی کسی طریقے سے فوج اور عوام کو آپس میں لڑا دو، جو کہ آئی تھنک فوج اور عوام نے مل کے اس کو ناکام بنایا ہے. آئی تھنک یہ بانڈنگ پوائنٹ جنہوں نے خاص طور پہ کل جب ہاؤس وزٹ کی وہاں بات کی. اچھا حارث صاحب، نہ صرف آرمی چیف کی جانب سے دو ٹوکے بیان آئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک پیج پہ ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ جو تمام تر واقعہ ہوا یہ پاکستان فوج اور سپہ سالار کے خلاف یہ بغاوت تھی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ حملہ کرنے والے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام تر چیز ہوئی اس پر جھوٹ کا یہ پردہ ڈال دیا جائے. یہ بیان آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک پرائم منسٹر پاکستان نے بہت کھلے الفاظ میں بیان کیا ہے اس کو. ایک تو انہوں نے کنڈیم بڑا سخت کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے یہ پاکستان پہ حملہ تھا اور اس کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے شہیدوں سے خاص طور پہ بہت زیادہ الحاق کا اظہار کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے 9 مئی کو کنونشن ہال میں گیٹ ٹوگیدر بھی کیا، وہ شہداء کی جو لوائی کنگ ان کو بلایا، ان سے زیادہ یکجہتی کی، ان کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے کبھی بھی ایسی بات نہیں ہونے دیں گے جس میں ہمارے شہداء جو ہیں ان کی فیملیز کو دل آزاری کی جائے. اور اس کو دیکھیں یہ کتنے ہی خطرناک بات ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ غزہ کا حال دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں فوج نہیں، they don't have a military, they have just جو حماس کے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کیا ظلم و بروے کیا رہا اور وہاں پوچھنے والا نہیں. اور یہاں پر انڈیا کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا 27 فروری 2019 کو کس طریقے سے اگر انڈیا نے ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کی اور ہماری ایئر فورس نے کیسا جواب دیا، 2 جہاز بھی گرائے، پائلٹ بھی پکڑا، اس کو واپس بھی کیا، اور آج تک اس کے بعد ان کی ضرورت نہیں کہ ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر سکے. یہ ہے پاکستانی مسلح افواج جو پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ ملک کی سلامتی اور بقا کی ضامن ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو ان کے ساتھ سب کھڑا ہونا پڑے گا. یہ پیغامات ہیں جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ جو جس طریقے سے بیانات آتے ہیں، جس طریقے سے حقیقت کو توڑ موڑ کے بیان دیتے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کے اوپر حملہ ہے اور اس کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے. حارث نواز صاحب، ایک چیز اور جو ہم خود بھی جاننا چاہتے ہیں، اس 1 سال کے عرصے میں ریئلائزیشن کیا ہے، کیا سیکھا ہے؟ خاص طور پہ اس جماعت کی بات کریں جو اس میں ملوث ہے، ان کی ایک صوبے میں گورنمنٹ بھی ہے، اور پچھلے DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد سے لے کر اب تک جو بیانات آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ کوئی لرننگ ہوئی ہے؟ دیکھیں جو عام ان کی پارٹی کے لوگ ہیں میرے خیال میں کافی حد تک تو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو یوز کیا گیا ہے، لیکن ان کی مین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آئی تھنک ان کو ریئلائزیشن نہیں. اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اس سے بیٹا تھا کہ آپ آتے کون سے ایڈریس کرتے کہتے جی کہ میں اپنی پارٹی کے بحاف پہ میں قوم کے معصوم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ آئندہ کے لیے ہماری خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ بالکل ہم خود مسلح فوج کے پیغام پاکستان زندہ نہیں رکھ سکتا. اور پاکستان کی بقا جو آج قائم ہے یہی سب مسلح فوج کے من میں ملنا تھا. یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے. لیکن ابھی جس طریقے سے DGISPR نے سیکشن کی پریس کانفرنس کی اس کے بعد آپ جواب دیتے ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے. یہ باپ کی بات نہیں، پوری قوم کی بات ہے، قوم کی بقا کی بات ہے، قوم کی سلامتی کی بات ہے، قوم کو یکجا رکھنے کی بات ہے، جو بہت ضروری ہے. اور آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن پلیز ٹاک ٹو پولیٹیکل پارٹی، آپ ان سے بات کریں. فوج کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے، جو نشان حیدر شہداء کی یادگاروں کے ساتھ کیا ہے،
ایم عالم صدف جو دنیا میں ان کی ایئر اکیڈمی میں پڑھائے جاتے ہیں جن کے آپریشن انہوں نے کیے، جو انہوں نے 90 سیکنڈ میں 5 جہاز گرا دی، یہ ایک دنیا کا عجوبہ ہے، ان کی سینگر ہے. تو یہ ایسی ان کی بے حرمتی کرنی ہے کہ مانوس کا تباہ کرنا، اس میں فوجی تنصیبات پہ جانا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. پھر سیکنڈ بات یہ کہ اب آپ دیکھیں 1 سال گزر گیا ہے، ملٹری کورٹ کے آرڈر ہوا گیا، ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونے دے رہے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ملٹری کورٹ میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. لیکن ایک فرق ہوتا ہے کہ کیس جلدی ختم ہوتا ہے، اس کو روزانہ کی بنا پہ چلا جاتا ہے تاکہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو سزا ملے اور جو بے قصور ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ سمجھنے کی بات ہے. پھر ان کو تمام ریمیڈی ہوتی ہے، لیکن ان کو تو ہائی کورٹ، لیکن ان کو سپریم کورٹ ان کو تمام صفائی کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن یہ بتائیں جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی، یہ جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر یہ کیس چلیں گے ڈائریکٹ کورٹ میں ان کے تو 8 سے 10 سال لگ جائیں گے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. لوگ انکریج ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈیٹر کرنا ہوتا ہے کہ آئندہ ایسی بات نہ کریں، اس لیے امیونٹی کورٹ سے زور دیا جاتا ہے. اچھا حارث صاحب، سنس وی آل نو کہ ہم 5th جنریشن وار ایرا میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ اب تو ڈیپ فیک اور اے آئی جو ہے، جہاں ایک جانب ہم نے دیکھا کہ اے آئی سے اب پورا F-16 جو ہے US آرمی وہ آپریٹ کر رہی، وہیں پہ دوسری جانب ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اس پہ بھی آرمی چیف نے بڑا دو ٹوک اور واضح یہ بات کیا. ان کا کہنا تھا کہ جو دشمن قوتیں ہیں وہ پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہیں. اس بارے میں ہنگامی بنیادوں پہ کتنے اقدامات کی ضرورت سمجھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ابھی جو یہ ہے نا اے آئی، اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جہاز انہوں نے بنانے شروع کر دیے وداؤٹ پائلٹ، ٹوٹل اس کو کنٹرول کر دیے، اور بہت ہی اس کی زیادہ منیوربلٹی ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو پازیٹیو یوز کریں، پازیٹیو استعمال کریں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ استعمال کریں. آپ اس کا استعمال کریں ملک کی سیکورٹی فورسز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے اوپر اندرونی اور بیرونی دونوں قوتوں کا حملہ ہے. اور اس کو خاص طور پہ جو اندرونی حملہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو ہر حالت میں اپنے عوام کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ روزانہ کی بنا پہ ہمارے ٹرک دیکھیں، آفیسر دیکھیں، کل آپ نے دیکھا کہ کسی کی بےعتماد تھی اور سب کے جذبات کس طرح کے تھے. اس کے بعد یہ چیزیں دیکھیں کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آئندہ کے لیے آپ کا ٹرک کا morale از دا موسٹ امپورٹنٹ. ٹریننگ، آپریشن ٹریننگ اور morale، یہ 2 چیزیں جو فوج کو کامیاب کرتی ہیں. اور یہی چیف عامر صاحب جناب منیر کا ہمیشہ سے پوائنٹ رہا ہے کہ فوج اور عوام کو اکٹھا رکھیں، اکٹھے رہیں. ہمارا کانفیڈنس ہے، ہماری طاقت فوج عوام ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو ہم ایون اے آئی کو یا دوسرے پروپیگنڈا کو ہم ختم کر سکتے ہیں. کہ یہ ڈیجیٹل پروپیگنڈا از ویری ویری سیریس اینڈ اٹ از ویری ہارمفل فار دا سیکورٹی آف دا کنٹری. اس لیے میرے خیال میں آج کے دن ہمیں سب کو عہد کرنا چاہیے آئندہ کے بعد اپنی سیکورٹی فورسز کے بارے میں کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں کریں گے اور اس سے اجتناب کریں گے، بلکہ جو کرے گا اس کو ہم مدد کریں گے. آپ سائبر کرائم میں ان کو بتائیں گے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. رائٹ آن. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کل بھی ہم نے دن بھر دیکھا کہ اس حوالے سے تمام بھی، اور اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس دن سے سیکھے اور آگے بڑھا جائے.